نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم حب الوطن من الإيمان او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ جب گلستہ کو خوں کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں۔ برادران اسلام، اسٹیج پر جلوہ افروز مہمانان اعظام اور حاضرین مجلس، ظلم ستم کے تھپیڑوں نے ہمیں چور چور کر دیا۔ ظلم ستم کی زہر آلود ہوا پوری فضا کو مسموم کر چکی ہے۔ آزادی ہند میں مسلمانوں کے کردار کا انکار کیا جا رہا ہے اور یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ملک کی اکثریت جب انگریزوں کے مقابلے میں قید و بند کی صعوبتیں جھیل رہی تھی تو اس وقت مسلمان عافیت و اطمینان کی آہیں بھر رہے تھے۔ گویا ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کا کوئی حق نہیں ہے۔ امت مسلمہ کے جیالو، میں دشمنان اسلام سے پوچھنا چاہتا ہوں، مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنے والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، مسلمانوں پر طرح طرح کے الزامات لگانے والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، مسلمانوں کو دہشت گرد کہنے والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، اور اس دیش کے لیے جو ہم نے قربانیاں دی ہیں ان کو بھلا دینے والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس دیش کی خاطر سب سے پہلے قربانی دینے والا کون تھا؟ وہ بھی ایک مسلمان تھا جس کو آج دنیا سراج الدولہ کے نام سے جانتی ہے، جس نے 1857 عیسوی میں سب سے پہلے انگریزوں سے لڑائی لڑی اور اس دیش کی آزادی کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ اسی پر بس نہیں بلکہ 1772 عیسوی میں انگریزوں کے خلاف کس نے لوگوں کے دلوں میں دیش کی آزادی کی امنگ پیدا کی تھی؟ وہ بھی ایک عالم دین تھا جس کو آج دنیا شاہ عبد العزیز کے نام سے جانتی ہے۔ اسی کے فتوے کا نتیجہ تھا کہ دوسرے لوگوں نے بھی اس حقیقت کو محسوس کیا کہ ہمیں فرنگیوں سے نجات حاصل کرنا ضروری ہے۔ ہندوستان کے جیالو 1799 عیسوی میں انگریزوں کے مقابلے میں یہ کہتے ہوئے شہید ہو گیا، شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ اس کی نعش کو دیکھ کر انگریز فوج کے کمانڈر لال ہرس نے کہا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہو گیا۔ وہ بھی ایک بہادر سچا مسلمان تھا جس کو آج دنیا ٹیپو سلطان شہید کے نام سے جانتی ہے۔ الغرض اس جنگ آزادی میں مسلمانوں نے اور بالخصوص علماء اکرام نے حصہ لیا تھا، اور اگر یہ حصہ نہ لیتے تو ہندوستان کبھی آزاد نہ ہوتا۔ تاریخ آزادی نہ چلتی، تاریخ بالا کوٹ نہ چلتی، تحریک ریشمی رومال نہ چلتی، تحریک خلافت نہ چلتی، ہندوستان چھوڑنے کی تاریخ نہ جلتی، امبالہ ساز گیس نہ بنتا۔ امت مسلمہ کے دھڑکتے دلوں، ہم نے تن مندن کی قربانیاں دی، ہم نے نعرے بلند کیے، پھانسی کے پھندوں پر چڑھے اور سینوں پر گولیاں کھا کر ہندوستان کو انگریزوں سے آزاد کرایا، اور پھر بھی کہتے ہیں کہ جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کوئی حصہ نہیں۔ کھلونا سمجھ کر برباد نہ کرنا، کھلونا سمجھ کر برباد نہ کرنا کہ ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں۔ فرنگی کی فوجوں میں حرمت کے فتوے، فرنگی کی فوجوں میں حرمت کے فتوے سرے دار چڑھ کر بکائے ہوئے ہیں۔ ہندوستان کی مٹی مسلمانوں کے خون سے لالاسار ہے، تم کیسے ہماری قربانیوں کو بھلا سکتے ہو؟ میں تو صرف اتنا کہوں گا کہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہیں، وما علینا الا البلاغ۔